حمد و صلات کے بعد عزیز دوستو، انسان نہ سینے میں دل رکھتا ہے تو دل دھڑکتا ہے، تو کسی نہ کسی چاہت میں دھڑکتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ درد اگرچہ جان گزل ہے، کیا کروں دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی محبت یعنی ہرس کے ساتھ ہو، لالچ کے ساتھ ہو، جائز ناجائز کی پرواہ کے بغیر ہو، دنیا کی محبت، مال دنیا کی محبت، حضور فرماتے ہیں یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے کہ دل کیا چاہتا ہے دراصل۔ یہ سینے میں ہے، دھڑکتا ہے، تو بنیادی طور پر صبح سے شام تک اس کی طلب کیا ہے، اس کی چاہت کیا ہے، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے نا۔ ہم مختلف چاہتوں، مختلف محبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں۔ بعض محبتیں بڑا نقصان کرتی ہیں، انسان کے باطن کو اجاڑ دیتی ہیں، اس کی روح کو میلا کچیلا کر دیتی ہیں، اس کے روحانی مسائل میں نہایت نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ جب کسی شخص کو پیار ہو جائے کہ میں نے پیسے ہی جمع کرنے ہیں، دولت اکٹھی کرنی ہے، مال ہی جمع کرنے ہیں، جب اس کا یہ ذہن بن جائے تو پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسے حقوق ضائع ہوتے نظر آئیں تو ہوتے رہیں، یتیموں کا مال ہے کہ غریبوں کا مال ہے کہ زکوٰۃ کا مال ہے کہ خیرات کا مال ہے کہ کس چیز کا مال ہے، کسی شرعی پابندی کا لوگ خیال نہیں کرتے۔ غلبہ جو کر گئی دنیا کی محبت۔ یہ دنیا کی محبت جس طرح ہر بیماری کی جڑ ہے، نقصان کرتی ہے۔ یہ ایک بڑی سادی سی بات ہے، اور یہ اہم سبق ہے۔ دل سے پوچھ لیں پیار کس سے کرتا ہے۔ اور کسی بندے کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، کسی کو اپنی باتوں سے متاثر کیا جا سکتا ہے، کسی آدمی کو دکھایا کچھ، بتایا کچھ جا سکتا ہے، کچھ چھپایا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں رب نہ تمہارا چہرہ دیکھتا ہے، نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے، مالک تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل ہی دیکھتا ہے۔ تو دل کی کیفیت اللہ کو پتہ ہے۔ دل بے چین اس لیے رہتے ہیں کہ یہ جو پیاس اور جو طلب کرتے ہیں وہ ہم انہیں پہنچاتے نہیں۔ دل بے قرار اس لیے رہتے ہیں کہ یہ رب رسول کی محبت سے ٹھنڈے ہوں گے۔ اس طرح دنیا کی محبت تباہی پیدا کرتی ہے نا، اسی طرح اگر محبت ہو جائے نا اللہ رسول سے، رب رسول سے ہو جائے پیار، تو بھوک بھی بڑا ہی مزہ دیتی ہے۔ اللہ رسول سے ہو جائے پیار تو ان کی طرف سے آنے والے سکھ جتنی لذت دیتے ہیں، دکھ بھی اتنا ہی مزہ دیتے ہیں۔ اور درویش کہتے ہیں دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے۔ پھر وہ تکلیفیں، وہ آزمائشیں، وہ پریشانیاں، وہ غربتیں، وہ وقتی طور پر لوگوں کے تانے، وہ تنقید، وہ طنز، وہ پھبتی، یہ ساری چیزیں مزیدار ہو جاتی ہیں محبت اللہ رسول سے ہو۔ ہم نے اپنی طبیعتوں میں چاہت کی، رب رسول کی محبت کی وہ خاص لذت نہیں پیدا کرتے جو ہونی چاہیے۔ محافل بھی ہوتی ہیں، روزے بھی آتے ہیں، حج بھی ہوتے ہیں، عمرے بھی ہوتے ہیں، لیکن حج عمرہ اللہ رسول کے لیے ہے کہ فوٹو کے لیے؟ محفل اللہ رسول کے لیے یا فرنٹ سیٹ کے لیے؟ رب رسول کی تعریف ہوگی یا 15-20 لوگوں کی لسٹ پہلے پڑھ کے سنائی جائے گی کہ فلانا بھی مہمان خصوصی ہے، فلانے کی زیر نگرانی ہے، فلانا بھی آیا ہے، فلانے بھی کہا تھا کہ ذرا بھائی ہم ادھر ادھر کی چاہتے لیے پھرتے ہیں۔ ان کے اندر بے قراری اس لیے ہے کہ ہم نے امیدیں لوگوں سے وابستہ کر لی ہیں، جو لوگوں سے نہیں کرنی چاہیے تھی، اللہ رسول سے کرنی چاہیے۔ ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے، بھروسہ اسباب پر نہیں، بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے۔ تو جب تک دیکھیں نا قرآن مجید نے کیا کہا، قرآن مجید نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، اپنے رب سے پیار کرتے ہیں۔ ان کے سجدے بوجھ نہیں، ان کے سجدے تو لذت ہیں۔ انہیں نماز کے لیے لانا نہیں پڑتا، جبر نہیں کرنا پڑتا، ان کے تو دل کھچے چلے آتے ہیں۔ ان کو تو پیار ہو گیا، رات ساری بیت گئی اور ایک سجدہ بھی مکمل نہ ہوا۔ وہ تو مال چونکہ اللہ نے دیا ہے تو راہ خدا میں خرچ کرتے وقت ان کی طبیعت کسی قسم کا تکلف نہیں محسوس کرتی، کوئی بوجھ نہیں محسوس کرتی، کیونکہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ان کے سامنے کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ اور دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی
اور جہاں تک تعلق ہے میرے رسول پاک کا، اللہ کریم نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو نبی ہے نا یہ تو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو ہر وقت دل کی دھڑکنوں میں، روح کی ٹھنڈک میں، قلب میں، دل میں، روح میں، ذہن میں جو چیز ہر وقت سمائی ہے نا مومنوں کے، وہ رسول پاک کی ذات ہے۔ دنیا حاصل کرنے سے دین منع تھوڑا کرتا ہے، حضور نے تو فرمایا محنت کر کے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے، منع نہیں ہے، لیکن ہر وقت اسی گنتی میں رہنا، اسی کے شمار میں رہنا، الجھ جانا اور جو اصل چیز تھی اس کو چھوڑ جانا۔ ہم نا نیکی کرتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، لیکن اس کی لذت نہیں پاتے۔ یعنی اگر نماز پڑھ کے بھی بندہ قرار نہ حاصل کرے، اگر وہ خیرات کر کے بھی اس کی ٹھنڈک نہ محسوس کرے، مسجد آ کے، محفل کرا کے، محفل میں بیٹھ کے، پھر بھی اس سے کوئی روحانیت نہ پا سکے، اس نے 20 علماء سنے، اس نے درجنوں خطباء سنے، اس نے ساری زندگی گزار دی، لیکن اس کے دل کی کیفیت ہی نہ بدلی، وہ لذت خاص ہی اسے نصیب نہ ہو، تو پھر اسے سوچنا چاہیے نا کہ دل میں نا اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز دو دو بنائی ہے، ہونٹ دو، آنکھیں دو، کان دو، ہاتھ دو، پیر، دل اللہ نے ایک ہی بنایا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو ایک طرف مجھے رکھ لو، ایک طرف کسی اور کو رکھ لو، دل ہی ایک بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے بس دل ایک ہے تو رب رسول ہی رہیں گے، اس میں ادھر ادھر کی چاہتیں نہ لے آنا۔ ایک طرف رسول اللہ کی شریعت اور ایک طرف تیری برادری کے رسم و رواج، لیکن شادی والے دن رسم و رواج جیت گئے، کدھر گئی تیری محبت رسول؟ وہ صرف محفل والے دن تھی، ربیع الاول شریف میں تھی۔ ہم تو دیندار سمجھتے ہی اس کو ہیں جس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے۔ محفل میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں، یہ تو پتہ ہی تب چلتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے، نہ گھر میں کوئی خوشی آئے کہ اب یہ کتنا دیندار ہے، اب پتہ چلے گا۔ مسجد میں تو سارے دیندار ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو، آپ زیادہ غور کریں میری بات پر، ایک ہے کھانا، ایک ہے مزیدار کھانا، ایک ہے مومن ہونا اور ایک ہے مومن ہونے کا مزہ آنا، لذت نصیب ہونا کہ میں صاحب ایمان ہوں۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو، یہ حدیث آپ نے بھولنی نہیں، بخاری مسلم میں، اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی لذت نصیب ہو تو 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کون سے؟ حضور فرمانے لگے پہلا کام یہ کرو کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو۔ لیکن یہ نیرا نعرہ نہیں لگانا، یہ غور کرنا ہے، پیسوں پر اچھی طرح غور کر کے سوچ لینا ہے کہ پیسے زیادہ پیارے ہیں کہ اللہ رسول، یہ غور کر لینا۔ یہ جو جھوٹی انا کے بت بنائے ہوئے نا، میری عزت، میری برادری، میری افسری، میرا قبیلہ، میری کرسی، یہ غور کر لینا ہے کہ کرسیاں زیادہ پیاری ہیں، اقتدار زیادہ پیارا ہے کہ اللہ رسول۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ لذت ایمان نصیب ہو تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو۔ اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ رسول کی رضا کے لیے کرو، شکریہ کا تکلف بھی چھوڑ دو، وہ میرا احسان مانے گا یہ بھی چھوڑ دو، میری تعریف کرے گا یہ بھی چھوڑ دو، فقط اللہ رسول کی رضا کے لیے رشتے بنانے شروع کرو، مومن ہونے کا مزہ آئے گا۔ جتنے ہم شکوے کرتے ہیں نا رشتہ داروں کے، بھائیوں کے، قبیلوں کے، برادریوں کے، یہ سارے ختم ہو جائیں اگر ہم محبت اللہ رسول کی وجہ سے کرنی شروع کر دیں۔ اگر بنیاد اللہ رسول کی رضا ہو تو ہماری طبیعتوں میں کسی کے لیے نفرت پیدا نہ ہو، بے ادبی پیدا نہ ہو، کوئی ایسا ماحول نہ ہے۔ کیوں کہ ہم ڈائریکٹ پیار ہی نہیں کرتے، ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں درمیان میں رب رسول کو رکھ کے کرتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن رب اعلان کرے گا، اللہ فرمائے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے؟ یا اللہ کیا ملنے والا ہے؟ اللہ فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں، جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے انہیں آج میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔